اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأتہ وامرأ اور امرأتہ اور اس کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وامرأتہ ان کی بیوی سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ قائماتن کھڑی تھی پاس ہی کھڑی تھی فضاحکت پس ہنس پڑی فبشرناہ پس بشارت دی خوشخبری دی اسے سارہ کو باسحاق اسحاق کی بیٹے اسحاق کی ومن وراء اور اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب کی ان کے بیٹے یعقوب کی قالت تو کہنے لگی یا ویلتا حیرانی سے کہنے لگی آلدو کیسے بچہ جنوں گی وَأَنَا اور میں عجوزن حالانکہ میں بوڑھی ہوں وَحَاذَا اور یہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے میاں بَعْلِی شیخا میرے میاں بہت ہی بوڑھے ہیں۔ سارہ نے کہا حیرانی سے کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔ اِنَّا بے شک حاذا یہ لا شیءٌ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے، لا شیء عجیب یہ عجیب بات ہے۔ قالوا فرشتے کہنے لگے اتعجبین کیا تم تعجب کرتے ہو من امر جن کے حکم سے اللہ کے حکم پر۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کے حکم پر۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکتیں علیکم تم پر ہوں اہل البیت اہل بیت کے گھرانے والوں پر۔ انہ بے شک وہ حمید ہر طرح تعریف کیا ہوا ہے مجید بڑی شان والا ہے۔ فلما پس جب ذہبا دور ہو گیا ان ابراہیم علیہ السلام سے روح خوف پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف وجاءتہ البشریٰ اور مل گیا انہیں خوشخبری یعنی کہ مزدہ یجادلونا تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے فی قوم اس قوم کے بارے میں لوط کی قوم کے بارے میں مجادلہ کرنے لگے۔ ان بے شک ابراہیم لحلیم بڑے ہی بردبار اواہ منیب رحم دل ہر حال میں ہماری طرف منیب رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض اراض کیجئے رہنے دیجئے ان ھذا اس بات کو یعنی کہ جو لوط علیہ السلام پر عذاب کی بات ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ابراہیم اس بات پر تم رہنے دو۔ انہ بے شک وہ قد ہے جا بے شک آگے ہے امر حکم ربی کا تیرے رب کا بے شک آگے ہے تیرے پاس تیرے رب کا حکم وانہم بے شک وہ آتیہم ان پر آئے گا عذاب بے شک آ کر رہے گا عذاب غیر مردود جو پھیرا نہیں جا سکتا جو ٹالا نہیں جا سکتا ان پر ضرور عذاب آئے گا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بنت حاران بن ناخور جو آپ کے چچا کی بیٹی تھیں پاس کھڑی تھیں یا تو جب مہمان آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے گفتگو کرنے لگے تو یہ خیمہ میں کھڑی ہو کر سننے لگیں یا آپ نے انہیں مہمان کی خدمت گزاری کے لیے مقرر فرمایا اور وہ کھڑی ہو کر یہ خدمت بجا لا رہی تھیں۔ ہم نے جب انہیں اسحاق کی بشارت دی تو وہ فرط مسرت سے ہنس پڑیں۔ فرشتے آئے تو حضرت خلیل اللہ کے پاس تھے انہوں نے حضرت اسحاق کی بشارت حضرت سارہ کو کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا آفتاب چند فرزند عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ حضرت سارہ تھیں جن کی شاق امید ابھی پھول سے محروم تھیں اس لیے انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی گئی۔ نیز بچے کی پیدائش کی خوشی قدرتاً باپ سے زیادہ ماں کو ہوتی ہے۔
یعنی جب بیوی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہو اور میاں 100 سے تجاوز کر چکے ہوں، ان حالات میں کسی بچے کا پیدا ہونا خرق عادت تعجب خیز ضرور ہے، اور ان کا حیرت زدہ ہو کر رہ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔ قدرت خداوندی اتنی بے پایاں اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے سارے تعجب اور ساری حیرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ کی توجہ جب قدرت الہی کی طرف مبذول کرائی گئی تو ان کا استعجاب یقین اور فکر مسرت میں بدل گیا۔ اہل بیت پر رحمت الہی کے نزول اور اس کے بے حساب برکتوں کے درود کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا دعا کی جا رہی ہے، ان کو کون شامل ہے؟ حضرت سارہ حضرت خلیل کی زوجہ محترمہ۔ تو جب حضرت خلیل کے اہل بیت میں آپ کی زوجہ محترمہ داخل ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بشارت میں اولاً اور اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل ہیں۔ جب آپ کی پریشانی دور ہو گئی اور بیٹے اور پوتے کی بشارت سے دل خرسند ہو گیا تو لگے قوم لوط کے لیے سفارش کرنے۔